بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان بیٹی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ لیڈی ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی میں کرسی سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچ کر ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم کی بابت دریافت کیا تو ڈاکٹر صاحبہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ بیٹی؟ میں بڑبڑایا۔ جی اور فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی اور بیگم دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز دوبارہ سے ماں نہیں بن پائیں گی۔ کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں اور میں اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا۔ چند ثانیے ساکت رہنے کے بعد قدم وارڈ کی جانب بڑھنے کے بجائے واپس انتظار گاہ کی جانب بڑھ گئے۔ مسٹر شاذیب، آپ اپنی بیگم سے مل سکتے ہیں۔ میری بیگم کی خدمت میں مامور نرس نے دوسرے دن مجھے اپنی بیگم کے ساتھ ملنے کی اجازت دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیگم کے کمرے کی جانب چل دیا، جہاں میری بیٹی اور میری بیگم بیڈ پہ موجود تھیں۔ میرے پہنچنے پر بیگم نے ہلکے سے آنکھیں کھولیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے بھی جواباً مسکراہٹ چہرے پہ سجائی، جس میں کوئی خلوص شامل نہیں تھا۔ مزید ایک دو دن بعد میری بیگم کی طبیعت سنبھلنے پر گھر منتقلی ہوئی۔ گھر میں اپنی بیگم صاحبہ کی خدمت کے لیے ایک نرس کی خدمات لیں جو ہمہ وقت موجود رہتی۔ مزید 7 دن بعد میری بیگم کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ دفتر سے واپسی پر میں نے بوجھل دل سے بیٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے کے بعد دوبارہ سے سلا دیا۔ کھانے کے دوران میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، نوالہ منہ میں رکھنے ہی لگا تھا کہ اس دوران میری بیگم نے مجھ سے سوال کیا کہ شیزی، ہماری بیٹی کا نام کیا ہوگا؟ میں ایسے کسی سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا تو نوالہ منہ میں رکھا اور سر اٹھا کر کہا، نام کیا ہوگا؟ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا کہ جو تمہیں مناسب لگے۔ اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ میں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، چلیں حنا رکھ لیں۔ اس نے کچھ اس انداز سے میری ہاں میں ہاں ملائی جیسے وہ مجھ سے متفق نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وقت میں نے کس کرب میں گزارا تھا میں اور میرا رب ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک دن دفتر سے واپس آیا، بیگم نے کہا کہ شیزی سنیے تو۔ حنا نے چلنا شروع کر دیا۔ بیگم کے کہنے پہ میں نے مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے گوشہ جگر کے لیے ذرا سی محبت نہیں جاگی تھی۔ اس دوران رفتہ رفتہ میری طبیعت میں چڑچڑاپن آتا گیا۔ میں جو اپنی بیگم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اب اس سے دور دور رہنے لگا۔ جس بچی کو پہل کبھی کبھی اٹھا لیتا تھا، اب وہ بھی ترک کر دیا تھا۔ میری بیگم میرے اس رویے پہ حیران تھیں۔ اس نے میرے اس رویے کے بارے میں مجھ سے کئی بار دریافت کیا، مگر میں ہر بار ٹال دیا کرتا تھا۔ پہل تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن جب انہوں نے دریافت کیا کہ آج وہ ہر حال میں اس کی وجہ جان کر رہیں گی تو میں طیش میں آ گیا اور اس کو انتہائی سخت سست باتیں سنائیں اور ساتھ ساتھ اپنا کمرہ بھی علیحدہ کر لیا۔ میری بیگم حیران پریشان رہ گئیں، کیونکہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہ تھا کہ نوبت یہاں تک آتی۔ بیگم نے کئی بار مجھے خدا رسول کے واسطے دیے، بچی کے واسطے دیے اور اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی، لیکن میری طبیعت نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی کہ میں اس کے وہ گناہ معاف کر دوں جو اس سے سرزد ہی نہیں ہوئے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ میری بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے پکارتے ہوئے کہا، شیزی جلدی دروازہ کھولو۔ لیکن میں نے کروٹ بدلی اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر سے آواز دی، جو قدرے تیز تھی، شیزی خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ میں اٹھا اور تیزی سے دروازہ کھول کر چیختے ہوئے کہا، کیا ہے؟ کیوں آ جاتے ہو بار بار پریشان کرنے؟ شیزی، حنا کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، خدا کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس نے نمناک آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو میں نے پلٹتے ہوئے جواب دیا، صبح لے جاؤں گا، دوبارہ مجھے پریشان نہ کرنا، اور دروازہ بند کر کے واپس بستر پہ لیٹ گیا۔ نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے پہلے میں نے خود کلامی کرتے ہوا کہا، میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ مجھے لڑکا چاہیے، لڑکی نہیں۔ تبھی مجھے گھر کے مرکزی دروازے کے کھلنے اور دڑم سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ شاید میری بیگم اسے کسی ڈاکٹر یا کسی ہسپتال یا خدا جانے کہاں لے گئی تھیں۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ صبح جاگ کر فجر کی نماز ادا کی اور اسے ناشتہ لانے کے لیے آواز دی۔ چند لمحے انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی، تو پھر میں نے اسے دوبارہ آواز دی، لیکن بیگم کو نہ آنا تھا، نہ آئی۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ چارپائی پہ بیٹھی حیران آنکھوں سے حنا کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، بحری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دیا کہ میں نے ناشتہ مانگا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔
تو میں اسے مارنے کے لیے لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ ہاتھ اٹھاتا میری نظر اپنی بیٹی پہ پڑی جو بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس لمحے اور کیسے میرے دل میں اس 2 سالہ بچی کے لیے رحم پیدا ہوا۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی دفعہ وہ مجھے میری اولاد جیسی لگی، اور اس سے پہلے کہ میری آنکھیں پرنم ہوتیں میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی غرض سے اٹھایا تو اس کا ننھا وجود ڈول گیا۔ میں نے اس کو سنبھالا اور گال پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ بیمار ہے میری بیٹی؟ کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی کو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے ہنسانے کی کوشش کی لیکن نہیں، اسے نہ ہنسنا تھا نہ رونا تھا، سو وہ نہ ہنسی اور نہ ہی روئی۔ وہ رات کے کسی پہر دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ رات کے کسی پہر دار فانی سے کوچ کر گئی تھی، اور میں اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے چاہ سے دیکھتا رہا۔ میرے آنسو میرے رخسار پہ بہہ نکلے۔ اس وقت کی کیفیت یوں تھی کہ خواہش ہو رہی تھی کہ میری بھی روح قبض ہو جائے اور مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ میں کچھ دیر ہی اسے دیکھ کر آنسو بہاتا رہا اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے زور سے چیخا، بیٹی! اور میری آواز کمرے میں گونج کے رہ گئی۔